اور سٹارٹ تم لوگوں نے کیا تھا، کوئی بھی کسی نے کسی پہ انگلی نہیں اٹھائی تھی، کوئی ظہیر کی والدہ کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، غلاظت پہ تم لوگ اترے ہو، تم نے گند شروع کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ فوڈ ٹی وی۔ جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ بلیو کوے کے اوپر ہوگی۔ مجھے کل کسی نے کلپ بھیجا اور وہ 2 منٹ کا 2.5 منٹ کا کلپ تھا، اور اس میں جو بلیو کوا تھا، اس کو بلیو کوا کہا کریں آپ لوگ، بلیو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بلیو کوا تھا، یہ اس کا بڑا اس کو تکلیف اور درد ہو رہی تھی، اور ہمارا ایک صحافی بھائی ہے، اس کو یہ بڑی باتیں سنا رہا تھا کہ جی یہ ظہیر کی والدہ کے متعلق دیکھیں جی کیسی بات کرتے ہیں، ظہیر کی والدہ جو ہیں سب کی والدہ ہوتی ہیں، اور جناب ہمارے دیکھنے والے فیملی والے لوگ ہوتے ہیں، اور پوری فیملیز بیٹھ کے جو ہے وہ ہمارا پروگرام دیکھتی۔ آپ اس کی گفتگو سنا کریں، اس کی شکل دیکھا کریں، اور وہ جس طرح بات کرتا ہے، کامیڈین نہیں ہوتے کامیڈین، یقین کریں مجھے بالکل وہ لگتا ہے۔ اس بندے سے کوئی یہ پوچھے کہ آج تم ظہیر کی والدہ، پہلے تو ہم لوگ تو اپنی 7 نسلیں اپنی ماں کے سر سے وار کے پھینک دیں، ہم لوگ ماؤں کی اتنی قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ تمہیں ظہیر کی والدہ کا بڑا دکھ اور تکلیف ہے، تمہیں اس وقت اس چیز کی تکلیف یا دکھ نہیں تھی جب تم مہدی علی کاظمی کی بیٹی کی، اس کی بیوی کی عزتیں اچھالتے پھر رہے تھے، جگہ جگہ پر ٹکے کی باتیں کر رہے تھے، ان کی تصویریں، ان کی جو باتیں ہیں، غلیظ باتیں تم لوگ بیٹھ کے کرتے تھے۔ میں تو پہلے تمہیں ماروں نا لتر، اور ان کو ماروں جن کے ساتھ تم بیٹھتے ہو، اور ان کو بھی ماروں جو پوری فیملی لے کے تمہارے پروگرام دیکھتی ہے۔ اس وقت تمہیں اس چیز کا خیال نہیں تھا، تمہیں عزتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ کیسی غلیظ باتیں تمہارے سیشن میں کی گئی ہیں، لوگوں کے پاس ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں، سیو ہیں، بے شک تم ڈیلیٹ کرتے پھرو۔ اس وقت تمہاری یہ کمیونٹی کہاں پہ تھی عزت داروں کی، جو آج تم کہہ رہے ہو ہماری فیملی، ہمیں تو پوری فیملیز بیٹھ کے دیکھتی ہیں، ہم تو اتنا اچھا ماشاءاللہ پیش کرتے ہیں، شرم نہیں آتی تمہیں۔ اور ایک اور انہوں نے رکھا ہوا سلطان رئی، وہ سلطان رئی ان کے چینل کا سلطان رئی ہے، باقی تو فارغ ہے۔ جب عدالتوں میں وقت آتا ہے، بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ بھائی کیس لڑنا ہے، تو اس وقت وہ غائب ہوتا ہے، ویسے گنڈاسا لے کے پھرتا رہتا ہے 24 گھنٹے ان کے پروگرام میں، 1 گھنٹے میں، اس کے بعد پھر وہ نظر نہیں آتا۔ تو جب باری آتی ہے گنڈاسا نکال کے بات کرنے کی، اس وقت گنڈاسا لے کے غائب ہو جاتا ہے یہ۔ تو یہ جو بلیو ہے نا، یہ بلیو کی بہت پیڑی ہونے والی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اسلام آباد میں جتنے صحافی دوست ہیں، وکلا ہمارے دوست ہیں، سب لوگ ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو ایسی ذات کس کو گالیاں نکالتے ہیں نا، تمام صحافی دوست میرے جو اسلام آباد میں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آئے تو اس کے ساتھ ہم گفتگو کر کے اس کو اتنا ذلیل کریں گے کہ یہ اسلام آباد دوبارہ گھسنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مجھے نہیں پتا کراچی والے صحافی بھائی کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، لیکن یہ اسلام آباد ایک دفعہ آ جائے، کہیں پہ پریس کلب میں آ جائے، کسی اور جگہ پہ مل جائے، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو بھی کر لیں گے، تو اس کی طبیعت صاف ایک دفعہ کریں گے کہ بھائی تو کون سا جو ہے حق سچ کی صحافت لے کے باہر نکلا ہے، اور کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا تو باتیں کر رہا ہے۔ اور سٹارٹ تم لوگوں نے کیا تھا، کوئی بھی کسی نے کسی پہ انگلی نہیں اٹھائی تھی، کوئی ظہیر کی والدہ کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، غلاظت پہ تم لوگ اترے ہو، تم نے گند شروع کیا ہے۔ تمہارے پروگرام میں بچی کے متعلق اتنی گندی باتیں کی گئی ہیں، اس کے والدین کے متعلق باتیں کی گئی ہیں، اس کی والدہ کے متعلق باتیں کی گئی ہیں۔ سٹارٹ تم لوگوں نے کیا تھا، رستہ تم لوگوں نے دکھایا لوگوں کا کہ بکواس کرو، جو منہ میں آتا ہے بکو، اس کو بھی پرموٹ کرنے والے تم لوگ ہو، سمجھ آئی مسٹر بلیو۔ دوسرا کل ایک اور تماشا انہوں نے لگایا بیٹھ کے کہ جی ہم تو بڑے خوش ہیں، عدالت نے یہ فیصلہ کیا، اور میرے بچوں عدالت نے جو فیصلہ کیا نا، اس میں مہدی علی کاظمی نے یوٹیوبرز کے نام دیے ہیں، ان کے چینلز کے نام دیے ہیں، سمجھ آئی؟ تم خوش ہو رہے ہو، کس چیز پہ خوش ہو رہے ہو؟ اپنی تم نے بندے بٹھائے ہیں، اب وہ لائیو سیشن کا بھی ڈرامہ ان کا سامنے آ گیا جو پلانٹڈ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور ان کو بھی چھوڑیں جی آپ، جو لائیو سیشن میں آئے ہیں ان کی شکلیں دیکھ لیں آپ، کوئی ایک تعلیمی یافتہ سنیپ شاٹ مجھے بھیج دے کہ کیس بھائی یہ دیکھیں یہ بندہ بہت زیادہ تعلیمی یافتہ لگ رہا ہے ان کے جو سیشن میں آیا ہے،
तुम्हारी तरह चरसी भंगी जो तुमने वही समोसा फ्रूट चाट प्लेट दे के, बल्कि वो भी नहीं, कुछ लोगों का भी शौक होता है हम टीवी पे आ रहे हैं, ऐसे भी होते हैं स्टूपिड, तो उनको लेके तो अपना इन्होंने प्लांटेड जो है वो कर दिया। करें ना, खोलें नंबर, खोलें, देखें फिर कौन कौन आता है आपके लाइव सेशन में, आपको लग पता जाएगा। फिर आपसे सवाल जो करेंगे फिर आप लोग देना जवाब। ये असल में 2 बंदे इनको मिले हुए हैं, 2-3 बंदे मिले हुए हैं और इनको घास कोई नहीं डालता। कोई ये किसी को अगर दावत भी दे देते हैं, वो कहते हैं दूर फिटे मुंह, लानत निकलो यहाँ से, तुम्हारे सेशन में आके बैठें, तुम्हारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो गालियाँ स्टार्ट होती हैं कमेंट्स पे, लानते तुम्हें पूरी दुनिया से पड़ती हैं। कोई भी सीनियर सहाफ़ी, कोई भी जो है एजुकेटेड बंदा तुम्हारे पास से नहीं गुजरता। इतनी जलालत तुम लोग उठा चुके हो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया से लानते तुम्हें जो है वो पड़ती हैं। बुलाओ किसी सीनियर सहाफ़ी को, इतनी जुर्रत है तो अपने प्रोग्राम में, और तुमसे वो बात करे। इन्होंने एक ही सहाफ़ी पकड़ा हुआ है, ज़हरी बात है, उसकी जितनी तालीम है, उसको जितनी उसकी अक्ल है, उसके मुताबिक उसको पैसे दिए होंगे 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार। यही कहानी है ना जी, इससे आगे की कोई कहानी तो लग ही नहीं रही है। तो वो मिस्टर ब्लू ब्लू जो आते हैं ना, फिर वो ब्लू करके जाते हैं। मैं तुम्हें आज चैलेंज कर रहा हूँ, सेशन करोगे ना, और अगर सही किसी नस्ल के हो तो कमेंट्स डिलीट ना करना, कमेंट्स पढ़े रहने देना। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कौन ठीक राह पे चल रहा है और कौन गलत राह पे चल रहा है। बस ये तुम्हें चैलेंज किया मैंने कि अगर वाकई किसी सही नस्ली ख़ानदान के तुम लोग हो तो तुम्हें अगर डर खौफ नहीं है, धड़ल्ले से बात करो। हम तो अपने कमेंट्स खोल के बैठे हुए हैं। हमें अगर 50 हज़ार 60 हज़ार हमारे व्यूज़ आते हैं तो उसके मुताबिक जो हमारे लाइक्स हैं 4 हज़ार 5 हज़ार एवरेज जो होती है वो होती है। उसके बाद कमेंट जो हैं वो उतने ही होते हैं, 1000, 1200, 1100। हम तो कुछ भी डिलीट नहीं करते। तुम भी करो ना हक सच की बात। तुम तो अपने पूरा एक पैनल लेके बैठे हुए हो, तुम्हारे जो पसंद के कमेंट्स हैं वो भी तुमने बंदे रखे हुए हैं, पता नहीं उनको भी देते होगे, क्योंकि इनकी शक्लें मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सहाफ़ी भी जिसको पैसे दिए जाते हैं बोलने के लिए, वो कोई सहाफ़ी होता है, उसका कोई हिस्ट्री होती है, उसकी कोई एजुकेशन होती है। इन्होंने जो सहाफ़ी रखे हैं ये समोसा चाट वाले हैं। आपको बात नहीं समझ आ रही, पेप्सी की बोतल गिफ्ट कर दो, जो मर्जी इनके मुंह से बकवास करवा लो। उनकी आप हालतें देखें क्या हुई हुई हैं। कोई शक्ल से चरसी लग रहा है, कोई शक्ल से भंगी लग रहा है, और एक तो बिल्कुल, हमेशा मैं कहता हूँ अल्लाह मेरे मुंह में खाक डाले, ऐसी बात ना हो। हर इंसान के बाल बच्चा बीवी ख़ानदान होता है, लेकिन उस बंदे को सोचना चाहिए उसकी क्या उम्र होगी, 60-70 के करीब होगा, 60 के करीब। वो खुदा के बंदे, कुछ शर्म हया, जाते जाते दुनिया से लानते यार तुम समेट के जा रहे हो। तो बंदा इतनी गैरत कर लेता है। इतने पढ़े लिखे सहाफ़ी तो तुम्हें होना चाहिए कि तुम इस चीज़ का लिहाज कर लो कि यार दुनिया हमें गालियाँ निकाल रही है और मुंह छुपाते फिरें हम लोग। कमेंट सारे हम जो है डिलीट कर देते हैं। तो चलो यार, मैं तो मरने की उम्र में हूँ, ठीक है, खजाब लगा के आ जाता हूँ मैं, तो चलो यार मैं अपनी आखिरत बचा लूँ। तुम्हें तो वो भी खुदा का खौफ नहीं है। जैसे तुम बोलते हो, शक्ल तुम्हारी खरगोशों वाली है, ऊपर से ऐनक लगाई हुई है, ऐनक वाला खरगोश लगते हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।